جب بھی کسی مصیبت میں آئے ہیں سیدہ خدیجہ نے اپنے مال کے خزانے کھول دیے. یہ نہیں سوچا کہ میرا زیور، میری زمین، میری پراپرٹی اپنے شوہر کو میں کیوں دیتا ہوں، یہ نہیں سوچا. اور اللہ کے پیغمبر نے ساری زندگی پھر سیدہ خدیجہ کی ان خوبیوں کو یاد رکھا ہے اور ہمیشہ لوگوں کو بتایا ہے. میری بیوی میں یہ خوبیاں تھیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میری تعریف کرتے تھے، میرے کھانے کی تعریف کرتے تھے. ہوتا کیا ہے، شادی سے پہلے اگر لڑکا لڑکی آپس میں بات کرتے ہوں یا شادی سے پہلے کسی اور کے ساتھ کوئی افیئر ہو نا، کہتے ہیں زہر بھی کھلا دو میں پی جاؤں گا. شادی کے بعد وہ بہترین کھانا بھی بنایا، تعریف ہی نہیں کرتا، وہ خیال ہی نہیں کرتا مجھے تعریف کرنی چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو جو درس دیا ہے، نبی علیہ السلام سیدہ خدیجہ کے کھانے کی تعریف کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر ان کے لیے اشعار بولتے تھے. ہمارے لیے کیا ہے، ہم بیویوں کے لیے لطیفے بناتے ہیں اور غیر محرم لڑکیوں کے لیے اشعار بناتے ہیں. اللہ کے پیغمبر بیویوں کے لیے اشعار بولتے تھے. نبی علیہ السلام بیوی کے ساتھ حال بڑھاتے تھے. اور اما عائشہ فرماتی ہیں میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوتی، نبی علیہ السلام جس ہڈی کو یا جس گوشت کے ٹکڑے کو میں نے منہ لگایا ہوتا، اللہ کے پیغمبر اس کو پھر اٹھاتے وہیں سے منہ لگاتے جہاں سے میں نے منہ لگایا ہوتا. نبی علیہ السلام جب پانی پیتے نا، فرماتی کہ میں جب پانی پیتی میں نے اگر یہاں سے ہونٹ رکھ کے پانی پیا ہے، اللہ کا پیغمبر بھی یہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں تم تو چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے تیار رہیں، بن سنور کے رہیں، لیکن تمہیں بھی چاہیے اپنی بیویوں کے لیے تیار رہا کرو. یہ بھی اسلام کا حکم ہے. اور اللہ کے پیغمبر جب بھی کبھی سفر سے واپس آتے، نبی علیہ السلام بغیر اطلاع کیے گھر نہیں آتے تھے، پہلے گھر میں پیغام بھیجتے میں آ رہا ہوں، تمام صحابہ واپس آ چکی ہیں، اب ہم نے یہاں اسٹے کر لی ہے. اس لیے بتاتے، فرمایا تاکہ خواتین اپنے بالوں پہ کنگھی کر لیں، اپنے شوہروں کے لیے خوشبو لگا لیں، اپنے شوہروں کے لیے تیار ہو جائیں. یہ نہیں ہو بیچارہ صبح سے کام پہ گیا شام کو واپس آیا، اس کا حلیہ ہی نہیں بدل رہا، اس کے جسم میں پسینے ہی بہت ہے، اس کے کپڑے بڑے گندے ہیں. وہ 22 سے بن سوری خواتین کو دیکھ کے جب گھر رہے گا تو اس کا دماغ تو خود ہی خراب ہوگا. اسلام نے کہا ہے کہ خواتین بھی مرد کے لیے تیار ہو، مرد بھی اپنے شوہر کے لیے اپنی بیوی کے لیے تیار رہا کریں. اور دین اسلام نے ہمیں اسوہ دیا ہے. کہیں بھی یاد رکھیے گا اسلام نے یک طرفہ بات نہیں کی، دونوں طرف بات کی ہے. اور بلکہ اللہ کے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بار بار کہا اے لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. رسول اللہ نے بار بار صحابہ کرام سے کہا کہ بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر کے رہنا. اور اسی یاد رکھیے گا ایسے نہیں ہے بندہ کم بھی نہ کرے، بیوی کی تعریف بھی نہ کرے، کل کوئی لے کے بھی نہ آئے، خیال بھی نہ رکھے اور سوچے جی میری بیوی میری خدمت کرتی رہے، بیوی میرے واسطے انتظام کرتی رہے. سر ایسے نہیں ہوتا. اسلام دونوں گھروں کو لے کے چلتا ہے. اور جو قرآن کی آیات میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں بہترین حکم ہے کیا ہے، اللہ سے ڈرو بات کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرو غیبت کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرو اپنی بیوی کے، اپنے گھر کی بہو کے شوہر کو اس سے بدگمان کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہر معاملے میں اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہے. اور کیا کہا، قولوا قولا سدیدا، بیوی کی شوہر سے بات ہو، شوہر کی بیوی سے بات ہو، ماں سے بات ہو، جس سے بھی ہو بات سیدھی کرنی، جھوٹ نہیں بولنا. پھر کیا ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ آپ کے گھر کے سارے بگڑے معاملے خود ٹھیک کر دے گا. اس لیے اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تربیت سے، اخلاق سے، محنت سے، کوشش سے اللہ خوشیاں بھی دیتا ہے اور اللہ ہماری منزلیں بھی آسان کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ عورت کے بھی کچھ حقوق ہیں اور فرائض بھی ہیں، مرد کے بھی کچھ فرائض بھی ہیں اور حقوق بھی ہیں.